آج ہم نثر کے اقسام یعنی نثر کی قسمیں کیا ہیں اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ بھی ہے 11th اور 12th دونوں کلاسز کے لیے، تو آج ہم یہ 12th کے لیے چڑھائیں گے، کل 11th کے لیے، کیونکہ کل ہم نے 11th کے لیے ایک اور لیکچر جو ہے وہ چڑھایا تھا۔ نثر جب ہم لکھتے ہیں تو اس کی اقسام کیا ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو پہلا جو اس کا حصہ ہے یا اس کی جو اقسام ہیں، تو نثر مقفع، وہ نثر جس میں ہر فقرے کے آخری کلمے میں قافیہ ہو، نثر مقفع کہلاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے نثر مسجع بھی کہتے ہیں۔ مثلا سلطان عبداللہ ذل اللہ، عالم پناہ یا عالم پناہ، صاحب صفح، حقیقت آگاہ، دشمن پرور، ثانی سکندر، عاشق صاحب نظر، دل کے خطر ساقی باخبر، صورت میں یوسف ثانی، آدم بے ہوش ہوئے پتھر پگھلے۔ مندرجہ بالا عبارت میں فقروں کے آخری الفاظ پناہ، سپاہ، آغا اور پرور، سکندر، نظر، خبر، پگلے وغیرہ قافیہ ہے۔ نثر مرجز، نثر مرجز اس نثر کو کہتے ہیں جس میں فقروں کے کلمات میں وزن موجود ہو۔ یہ نثر نہ تو مقافہ ہوتی ہے اور نہ مسجع۔ مثلا اچھے اعمال کی جزا جنت، برے اعمال کی سزا دوزخ ہے۔ مندرجہ بالا عبارت میں دونوں فقروں کے الفاظ ہم وزن ہیں۔ اچھے کا ہم وزن برے، جزا کا سزا، دوزخ کا ہم وزن لفظ جنت ہے۔ مندرجہ بالا فقرے ہم وزن ہیں لیکن ہم قافیہ نہیں ہے۔ نثر عاری، فصیح و بلیغ، رواں اور سنجیدہ نثر نثر عاری کہلاتی ہے۔ یہ نہ مسجع ہوتی ہے نہ مرجز۔ مثلا جو چیزیں دل پر اثر کرتی ہیں بہت سی ہیں، موسیقی، مصوری، صنعت گری وغیرہ، لیکن شاعری کی اثر انگیزی کی حد سب سے زیادہ وسیع ہے۔ موسیقی صرف قوت سامعہ کو محظوظ کر سکتی ہے، سامعہ نہ ہو تو کچھ کام نہیں کر سکتی۔ تصویر سے متاثر ہونے کے لیے بےتابی ہے، لیکن شاعری تمام حواس پر اثر ڈال سکتی ہے۔ باصرہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ، سب اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ نثر دقیق یعنی مشکل، آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والی نثر جس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں جو زیادہ مانوس اور مروج نہ ہوں، اور تشبیہات و استعارات بھی ایسے استعمال ہوئے ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آئیں، نثر دقیق کہلاتی ہے۔ مثلا پر اس وقت وہ ابرنیاں آسمان عظمت و کرامت کا توان و قرہن، موتی مقصود کے تئیں بیچ صدف آرزوے ملک خور القوز زیبا طلت، حوری القا زیبا طلت کے پر کر کے بعد فراغت غسل کے اس مکان سے اٹھ کر طرف خانہ باغ کے متوجہ ہوا۔ نو طرز مرصع سے یہ ہے۔ نثر دقیق دو قسم کی ہوتی ہے، دقیق سادہ اور دقیق رنگین۔ دقیق سادہ وہ نثر دقیق ہے جس میں زیادہ مناسبات اور متعلقات نہ ہوں، اور اس میں استعمال ہونے والی تشبیہات و استعارات بھی زیادہ مبہم اور دور از قیاس نہ ہوں۔
دقیق سادہ یہ ہو گیا دقیق رنگین. وہ نثر دقیق ہیں جس میں مناسب متعلقات کا استعمال کیا جائے اور پیچیدہ نیز دور از قیاس تشبیہات و استعارات موجود ہوں. نثر سلیس ایسی نثر جس میں مانوس اور مروج الفاظ ہوں اور ایسی تشبیہات استعارات استعمال کی گئی ہوں جو عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکے. مثلا پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑک پن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی. آج کل یہ نثر زیادہ چلتی ہے. یہ جو ہیں آپ نے یہ پڑھا ہوگا سر سید احمد خان کا جو سبق ہے، تو گزرا ہوا زمانہ اس سے لیا گیا ہے. تو نثر سلیس کی بھی ماہرین علم بیان کے مطابق دو اقسام ہیں، سلیس سادہ اور سلیس رنگین. سلیس سادہ وہ نثر سلیس ہے جس میں نہایت آسان اور عام الفاظ ہوں، روزمرہ کی زبان کا استعمال ہو، مناسبات اور متعلقات نہ ہونے کے برابر ہوں، تشبیہات و استعارات عام فہم ہوں. سلیس رنگین وہ نثر سلیس جو آسان اور عام فہم تو ہو لیکن اس میں مناسبات کی چاشنی بھی ہو. آج ہم نثر کے اقسام یعنی نثر کی قسمیں کیا ہیں اس بارے میں گفتگو کریں گے. یہ بھی ہے 11th اور 12th دونوں کلاس کے لیے.